بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد احمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل۔ فرسٹ آف آل میں شکریہ ادا کروں گا اسلم نظامی صاحب کا کہ آج انہوں نے ہمیں اپنے گھر پر اپنے کیمپ آفس میں ہمیں انوائٹ کیا، تو آج ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوگی، تو بہت شکریہ نظامی صاحب۔ تو ناظرین، آج 31 مئی ہے اور آج عالمی سطح پر سگریٹ نوشی کو چھوڑنے کے حوالہ سے، ترک سگریٹ کے حوالہ سے جو ہے وہ عالمی ڈے جو ہے وہ آبزرو کیا جا رہا ہے۔ تو پی ایس اے ڈیجیٹل جو ہے وہ اپنے ناظرین کو یہ ریکویسٹ کرے گا بقول ڈاکٹرز کے ایک سگریٹ پینے سے 10 سال زندگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم پاکستانی جو سگریٹ اتنے سگریٹ پیتے ہیں، بلکہ کئی سگریٹ کے جو پیک ہیں وہ ہم اپنے استعمال میں لے کے اس کو ہم سگریٹ پی جاتے ہیں، اور پھر جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ یار آپ سگریٹ پی رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں سگریٹ پی رہا ہوں، کسی کا خون نہیں پی رہا ہوں۔ تو اس کے متبادل جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے جو کویشچن ہیں ان کے جواب بھی انہوں نے تیار کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا کہ آج پاکستان میں کروڑوں افراد جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کے عادی ہیں، لہذا آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ سگریٹ جو ہے وہ آج کے دن کے حوالہ سے جو ہے وہ چھوڑنے کا اگر ارادہ کریں۔ اگر آپ چھوڑ نہیں سکتے تو ان کو آپ کم کر دیں، مطلب آپ اگر دن میں اگر آپ 10 سگریٹ پیتے ہیں تو آپ 5 کر دیں۔ اسی طرح آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی سگریٹ پی رہے ہیں، تو آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کی کاپی کر رہے ہیں، تو جب آپ سگریٹ پئیں گے تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ نہیں روک سکیں گے کہ آپ سگریٹ جو ہے وہ مت پئیں۔ لہذا آج کے دن کے حوالہ سے پی ایس اے ڈیجیٹل جو ہے وہ اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کرے گا کہ سگریٹ نوشی کی جو عادت ہے اس کو ترک کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل منشیات کا جو ہے وہ بہت دورہ چل رہا ہے، تو بچے جو ہیں اسکول کے کالجز کے بچیاں اور بچے جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کوشاں ہے، انتظامیہ بھی کوشاں ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے وہ انتظامیہ اکیلے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ لہذا آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے اپنے گھروں کے اپنے اڑوس پڑوس پہ آپ نظر رکھیں گے تو اس لعنت کو جو ہے، منشیات کی لعنت کو جو ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو بہت شکریہ ناظرین آپ کا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اسلم نظامی صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے معروف تاجر ہیں، نوجوان ہیں، اور کچھ کر جانے کا جو ہے وہ جنون جو ہے وہ ان پر سوار ہے۔ تو آج ان کے آفس میں، کیمپ آفس میں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا ہے، تو آج ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو محمد اسلم نظامی صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013-14 میں یہ بطور صدر سرکولر روڈ انجمن کلاتھ مرچنٹس ایسوسی ایشن، انجمن اوور آل جو ہے وہ کلاتھ مرچنٹ کے صدر جو ہے وہ منتخب ہوئے۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ تو نظامی صاحب نے جب سے الیکشن حویلی لکھا میں انجمن تاجران کا الیکشن کروانے کا انہوں نے آواز انہوں نے بلند کی ہے، تو یہ گھر سے اکیلے ہی نکلے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تاجروں کا ایک کارواں بن گیا، اور بہت سارے تاجر جو ہیں، کمیونٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے ان کو طاقتور بھی بنایا ہوا ہے، اپنی یقین دہانی کروا کے، اپنے ووٹ کی طاقت دے کے، اور بیانیہ ان کا یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو جو ہے وہ عزت دی جائے، پروٹوکول دیا جائے، ان کا جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ کی جائے۔ تو نظامی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ اچھا، میں پہلا کویشچن آپ سے یہ کروں گا کہ ہماری جو موجودہ انجمن تاجران ہیں، اس میں بڑے بڑے صدور جو ہیں وہ آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ان کی ورکنگ بھی دیکھی ہے، کوئی کام اچھا کرتا تھا، کوئی تھوڑا درمیانہ کرتا تھا، کوئی بالکل ڈیڈ تھا، لیکن ہماری جو موجودہ انجمن تاجران ہے، جب سے آپ نے اعلان کیا ہے صدر کے انتخابات کے حوالہ سے کہ اوور آل شہر میں جتنی تنظیمات ہیں یہ کوئی عرصہ 12 سال سے ڈیڈ پڑی ہوئی ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، تو ان کا آپ نے الیکشن کی جو آپ نے آواز بلند کی ہے، اب ہماری جو مرکزی انجمن تاجران ہے، جن کے پریزیڈنٹ ہیں چودھری شاہد اقبال صاحب،
اب وہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور اور شاپ ٹو شاپ، دن کے وقت شاپ ٹو شاپ اور رات کے وقت ڈور ٹو ڈور ان کی کنونسنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، دوست احباب سے مل رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ہماری جو انجمن تاجران ہے آپ سمیت، کیونکہ آپ بھی یہی کر رہے ہیں نا، آپ بھی سارا دن بھی یہی کرتے ہیں، رات کو بھی آپ لوگوں کو ملتے ہیں، دوسری جو مرکزی باڈی ہے وہ بھی ایسا کر رہی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ہمارے جو تاجر ہیں یہ جمہوری تاجر ہو گئے ہیں یا آپ کا کوئی خوف ہے کہ آپ نے جو ہے نا جی وہ کچھ لوگوں کی جو ہے نا جی وہ نیندیں اڑا دی ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ساجد بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں لائیو پہ لیا، اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ، پی ایس اے ڈیجیٹل آپ کا چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہماری جو ایک رائے ہے، جو ہمارا پیغام ہے وہ ہمیں پبلک تک ڈیلیور کرنے کے لیے ہمارا آپ نے انتخاب کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا ساجد بھائی، بات یہ ہے، آپ کے ایک سوال نہیں تھا، آپ کے کئی سوالات تھے ایک سوال میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹرگل ہو رہی ہے، یہ جو الیکشنوں کے معاملات میں، اس میں ساجد بھائی اس میں بات یہ ہے کہ میرا پرسنل ماٹو نہیں ہے، میرا اس میں پرسنل کسی کے ساتھ کوئی میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میرا صرف اور صرف اس بات سے اختلاف ہے کہ 12-13 سال کا ایک نظام چلتا آ رہا ہے ہمارے تاجر کی بغیر رضامندی کے، ایک بند کمرے کا جو نظام تھا، میں اس سے ڈس ایگری ہوں، جو ہماری ڈیموکریٹک جو سوسائٹی ہے اس کے منافی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم اگر ایک زندہ معاشرے میں رہتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس سسٹم کو چینج کریں؟ ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ 12-14 سال انجوائے کر لیا انہوں نے بغیر کسی کارکردگی کے، اور اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس پہ ایلیگیٹ کر رہے ہیں، اگر ہم اس پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس نظام کو آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس پہ نہیں اگر کچھ ڈیلیور کر سکے تو جو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا، ہم نے ورک کیا، تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ تو جا کے ریسیو کریں ووٹ کی شکل میں پبلک سے، اپنے تاجر بھائیوں سے ریسیو کریں، ہم بھی ریسیو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ رات کو بھی کمپین کرتے ہیں، دن کو بھی کمپین کرتے ہیں، تو یہ ان کا رائٹ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دوسرے گروپ نے اپنا امیدوار جو ہے باقاعدہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، ان کی پبلش کر رہے ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ ان کے لیے ایک جو ہے ایک ٹیم کی شکل میں، جو ان کی فرینڈشپ ٹیم ہے، جو ان کی پرسنل ریلیشن والی ٹیم ہے، جن کو انہوں نے ایک انجمن تاجران کا نام دیا ہوا ہے، لیکن وہ ہم انجمن تاجران اس لیے نہیں مانتے، میں ڈینائی اس لیے کرتا ہوں اس ٹیم سے۔ آپ تھوڑا سا فالو کریں میری بات، آپ زندہ معاشرے کا حصہ بنیں، آپ زندہ معاشرے میں رہتے ہیں۔ ایک شخص 2 سال کے لیے آیا ہے، وہ بھی آیا نہیں، وہ بھی ہماری باہمی رضامندی سے اس کو ہم نے ایک ٹائم لاک دیا، اس کو ہم نے کہا کہ 2 سال اپنی پروگریس دکھاؤ، اگر اچھی ہوئی تو ٹھیک ہے، اگر نہ بہتر ہوئی تو آپ کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا، بھائی ہیں ہمارے، ہم ان سے پرسنل نہیں ہو رہے ہیں، ہم صرف ان کی کارکردگی پہ بات کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ سب کا حق ہے۔ اگر میں نمائندہ ہوں، میرے ہر تاجر کا حق ہے، مجھ سے پوچھے کہ ادھر ہم نے آپ کو آواز دی، ادھر آپ نے نااہلی کی میرے شہر کو کے شان میں
کسی انسان نے گستاخی کر دی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنی فریکوینسی ایسے بنا کے بیٹھ جائیں کہ ایک تاجر ان کے ساتھ وضو کر کے بات کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ پبلک میں رہتے ہو, آپ پبلک کو جانتے ہو. آج آپ نکلے ہو, سب ایک کمپین کرنا حق ہے, میں اس کو وائلیٹ نہیں کرتا, لیکن اگر آپ آج نکلے ہو تو آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ پبلک آپ کو کیا کہہ رہی ہے. آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ چل گیا ہے, آپ کو چل چکا ہے پتہ. اس لیے کبھی آپ کیا کہتے ہو, کبھی آپ کیا کہتے ہو. تو اس کا واحد حل ساجد بھائی, میں نہیں مان رہا, میرے تاجر بھائی نہیں مان رہے, صرف ووٹ پہ, الیکشن کے ایجنڈے پہ کھڑے ہیں. سارے تاجر الیکشن کے ایجنڈے پہ کھڑے ہیں. تو اگر وہ غلط ہیں, اگر یہ ٹھیک ہیں, جو سلیکٹڈ ٹیم ہے اگر یہ ٹھیک ہیں تو یہ ثابت کر دیں, ہمارے ساتھ آئیں, کمپٹیشن کریں, تاجر بھائی فیصلہ کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن ایک جمہوری طرز طریق ہے, الیکشن ہونے چاہیے, بار وقت ہونے چاہیے. بار ایسوسی ایشن کے انتخابات جو ہیں دیپال پور کے, ہمارے بلکہ پورے آل اوور دا پنجاب ہوتے ہیں. سال بعد جو ہیں وہ ان کے الیکشن ہوتے ہیں, بڑا ان کا چرچا ہوتا ہے, بڑے اخراجات ہوتے ہیں. سال بعد جو ہیں وہ سبھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جو ہے وہ اگلے بندے کا چناؤ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک جد و جہد شروع کی, اسٹرگل شروع کی کہ جمہوری طریقے کے مطابق جو ہے وہ الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اب آپ کی کاوش کو دکانداروں نے سراہا, اپریشیٹ کیا, آپ کی کاوش کو انہوں نے سلام کیا, لیکن کچھ دوست جو ہیں وہ آپ کی اس کاوش سے ایگری نہیں ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کے جو مد مقابل جو سوشل میڈیا پر جو کینڈیڈیٹ سامنے آیا ہے وہ ہے الحاج مجید احمد رحمانی صاحب. وہ بھی رحمانی ہیں, آپ بھی رحمانی فیملی سے ہیں. اب اگر آپ کا کنٹیسٹ ہوتا ہے تو ان میں ایک رحمانی جیتے گا اور ہارے گا کون؟ رحمانی. جیتے گا کون؟ رحمانی. کیا آپ نے پہلے جو ہے آپس میں کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی برادری لیول پر کہ کوئی میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ کوئی ایسا آپ نے کوئی میٹنگ, حاجی مجید رحمانی صاحب بزرگ ہیں, تو کیا آپ نے ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کی تھی؟ بات یہ ہے ساجد بھائی, میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حاجی مجید صاحب ہیں وہ محترم ہیں, بزرگ ہیں, ان کا بھی رائٹ بنتا ہے, وہ سینئر ہیں, ان کا بھی رائٹ بنتا ہے. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. بات سارے گلستان کی ہو رہی ہے, کسی ایک کے آشیانے کی نہیں ہو رہی. ایک پوری تاجر برادری کی بات ہو رہی ہے, ایک برادری کی بات نہیں ہو رہی. ہماری جو سب سے فرسٹ پرائورٹی ہے ود آؤٹ قطع نظر رحمانی برادری کے, تاجر برادری ہے. ہم اس کو پریفرنس کرتے ہیں. ہم نے اپنے تاجر کے ساتھ جینا مرنا ہے. اور یہ تاجر برادری کے جو حقوق ہیں وہ کسی ایک برادری کے لیے یا ایک شخص کے لیے تلف نہیں کیے جا سکتے. یہ کوئی انصاف نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو کمپٹیشن ہے, میرا کمپٹیشن ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. حاجی مجید صاحب محترم کے ساتھ نہیں ہے, ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ ان کے جو ایک ان کے دوستوں کی جو ایک پوری ٹیم ہے جو لابنگ کر رہی ہے, جو ان کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے, جو ان کے لیے کمپین کر رہی ہے, جو دن رات, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ دن رات وہ کر رہے ہیں اور ان کا رائٹ بنتا ہے. اور اس میں بات دکاندار کے چھوٹے
تاجر کے درمیانے تاجر کے حقوق کی ہے، وہ حقوق تاجر کو کس کی طرف سے ملتے ہیں؟ وہ حاجی مجید صاحب کی طرف سے ملتے ہیں تو وہ ان کو ابلائج کر لیں گے، اگر میری طرف سے ملتے ہیں تو وہ ووٹ کی شکل سے وہ مجھے ابلائج کر لیں گے۔ ہم اس کو جو ہے ایک اجتماعی طور پہ لے کے جائیں، ہم اس کو اس سطح پہ نہ رکھیں۔ یہ اتنا سسٹم نہیں ہے، یہ ہمارے پورے شہر کا سسٹم ہے جس میں ہمارے لیے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں ہر برادری، ہم ان کے تحفظات کی بھی بات کریں گے، ہم ہر شعبے کے تحفظات کی بات کریں گے۔ ہم نے تو پہلے جو ہم بارش کا قطرہ بن رہے ہیں وہ چونکہ ہم کپڑے کے تاجر ہیں اور اس لیے ہم نے ادھر سے آغاز کیا، سٹارٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں پرعزم ہیں ہم اور بالکل پورا امید ہیں ہم، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں فتح دے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اپنی محنت انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ثابت کریں گے، پروو کریں گے۔ یہ بتائیے گا اپنا نظامی صاحب کہ آپ کہتے ہیں جی کہ فرسٹ آف آل جو ہیں وہ کلاتھ مرچنٹ کے الیکشن ہونے چاہیے، تو ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ مطلب مختلف کیٹیگریز شہر بٹا ہوا ہے، ان میں مطلب کپڑے کے ہیں، جنرل سٹور ہو گیا، شو سٹور ہو گیا، میڈیکل سٹور ہو گیا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری مطلب ضروریات کے ساتھ ساتھ مطلب شاپس جو ہیں وہ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بارش کا پہلا قطرہ بنا ہوں، تو ہم نے جدوجہد کی ہے، آپ صرف یہ جو جدوجہد ہے آپ کی یہ صرف کلاتھ مرچنٹس کے الیکشن کی حد تک ہے یا شہر کے جتنی کیٹیگریز ہیں کاروبار کی ٹرن بائی ٹرن آپ سب کے انتخاب کے حق میں ہیں یا صرف اور صرف کلاتھ مرچنٹ کے آپ حق میں ہیں؟ اچھا ساجد بھائی، میں ہر تاجر بھائی کو میں ہر بات وضاحت سے ڈیٹیل سے میں جن جن کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے وہ بڑی آسانی سے ان کو سمجھ آ رہی ہے، چونکہ آپ ہمارے اس شعبے میں یا اس تجارت والے شعبے میں آپ اٹیچ نہیں ہیں، اس لیے آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ کے پہلے تو میں آپ کے چینل کے تھرو اپنے ان تاجر بھائیوں کو جن کو پتہ نہیں ہے، میں ان کو بھی یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں اور آپ کے بھی علم میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب اس وقت ایک لاجیکلی طریقے سے کہ ہمارے شہر میں انجمن تاجران کا سوائے ایک الیکٹڈ انجمن تاجران کے کوئی وجود نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے مرکز کے جو کہتے ہیں کہ ہم مرکز کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ مجھے یہ تو بتا دیں آپ کہ وہ کس شعبے نے ان کو سپانسر کیا ہے، وہ کس شعبے کے صدر بن کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، کیا شعبہ ہے ان کے پاس؟ جب ساری ذیلی تنظیمیں فار ایگزامپل اگر آپ کے سوال کے مطابق اللہ نہ کرے کہ میں مان بھی لوں، ٹھیک ہے، تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کدھر ہے کلاتھ مرچنٹ؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ مطلب سنیں میری بات، پہلے میری مکمل بات سن لیں۔ نمبر ایک، اگر کلاتھ مرچنٹ کی سلیکشن بھی کسی وقت میں یا کسی دور میں ہوئی ہے پھر بھی آپ بتا دیں، الیکشن ہوا ہے پھر بھی آپ بتا دیں، تو جو ہمارے پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں خود ساختہ، یہ دیکھیں ایک ذاتی پسند سے حمایت کر رہے ہیں کچھ دوست، ذاتی جو ان کے نظریات ہیں، ذاتی کہ ایک اوورآل اجتماعی نظریات جو ایک ہمارا معاشرہ کہتا ہے، جو ہم باشعور معاشرہ ہمیں جو لنک دیتا ہے، وہ یہی کہتا ہے ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے جس کے تحت تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، جس کے تحت مرکز بنایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ چنا چاٹ بنایا ہوا ہے،
کوئی اپنے شعبے میں نہیں ہے تو وہ نمائندگی کر رہا ہے. نہیں, ایک طریقہ ہونا چاہیے. ہم اس طریقے کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے نکلے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور ٹھیک کریں گے اللہ کے فضل سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم جب نکل پڑے ہیں, بجائے ان لوگوں کے جو پرسنل ریلیشن نبھاتے پھرتے ہیں, یار میں ان کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرا اس میں پرسنل کسی کے ساتھ نہیں ہے. اگر میں 5-6 سال پہلے صدر بنا ہوں تو میں الیکٹڈ نمائندہ بنا ہوں, مجھے خطرہ ہونا چاہیے الیکشنوں سے. میں تو خود الیکشن کی طرف جا رہا ہوں, میں تو خود کہہ رہا ہوں کرواؤ الیکشن. لیکن الیکشن جو ہے شعبہ وائز ہوتے ہیں, پھر شہر کی باڈی بنتی ہے. ہم انشاءاللہ ایک شعبہ کلاتھ مرچنٹ کا ہم نے اس کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہے. اللہ کے فضل سے ہم انشاءاللہ تعالی اللہ نے میرے مالک نے میری مدد کی ہے, اور الحمدللہ ہم اس کے بعد دوسرے پروسیس میں جائیں گے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے, بلکہ ختم ہو گیا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ساجد بھائی, آپ ماشاءاللہ انٹرویو کرتے ہیں, اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں, کہ ایک سسٹم کیا تا حیات کے لیے ہو گیا کسی کا؟ کیا اس کی کوئی ڈیٹ ایکسپائر نہیں ہے؟ وہ کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے اس کی؟ کیا یہ شاہی شہر ہے کسی کا؟ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. ادھر کسی کی اجارہ داری نہیں چلے گی, وہ چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے. ہم کسی کی اجارہ داری چلنے نہیں دیں گے. آپ 2 سال کے لیے آئے ہیں, اب آپ کو اگر تاجر ہمارا اگر آپ کو عزت دیتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے حقوق پورے کرتے رہے ہیں. اب وہ اٹھ گیا ہے, آپ سوئے رہے تھے, تاجر بھائی اٹھ گیا ہے. تو اب آپ کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ایک جاتے جاتے اچھا کام کر کے جائیں, ایک باہمی رضامندی سے ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے اور اس الیکشن کا حصہ بنیں, تاکہ آپ جاتے ہوئے جن تاجروں پہ آپ نمائندگی کر کے گئے ہیں ایک مثبت پیغام چھوڑ کے جائیں, ایک اچھا تاثر چھوڑ کے جائیں, بجائے اس کے کہ تاریخ یہ کہہ دے آپ کو کہ یار آپ تو آمر تھے, آپ تو جمہوریت کو پسند ہی نہیں کرتے تھے, آپ تو جمہوریت کے خلاف تھے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا نظامی صاحب, ایک کویسچن کا یہ مجھے جواب چاہیے کہ آپ کی یہ گفتگو جو ہے وہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ موجودہ جو ہماری انجمن تاجران مرکزی باڈی ہے جس کو چوری شاہد صاحب لیڈ کر رہے ہیں, آپ اس تنظیم کو نہیں مانتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک 2 سال کے لیے منتخب ہوئے تھے اور 12 سال اب ان کو ہو گئے ہیں آپ کے بقول. نمبر 2, دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے تھے, میں نے آپ سے سوال کیا تھا, اس کی مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ آپ کی جو کلاتھ مرچنٹس ہے وہ جو دہلی تنظیمات ہیں شہر کی انجمن تاجران کی, ان میں کلاتھ مرچنٹ شامل ہی نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے, بالکل شامل نہیں ہے. اور چوری صاحب صدر بھی کلاتھ مرچنٹ کے ہیں کیونکہ ان کا تجارت شعبہ ہے. اچھا, ایک بات کی مجھے سمجھ آ گئی. تو میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی انجمن تاجران کا جو پہلے بزرگ دوستوں پر یا سینئر تاجرز پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی تشکیل ہوا ہوگا, تو ظاہری بات ہے آپ اس کو بھی نہیں مانیں گے یا آپ ان کی بات کو جو ہے وہ لبیک کہیں گے. اور ایک تو مجھے اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا, آپ نے اپنی سوشل میڈیا پر ایک ایڈ آپ نے جاری کیا ہوا ہے, اس کی عام بندے کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس میں چاہتے کیا ہیں, آپ نے پوچھا کیا ہے. یہ ذرا وضاحت کر دیں سادہ الفاظ میں کہ آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے, نمبر 1 تو یہ کہ پہلے جو بزرگ بیٹھے ہیں انجمن تاجران کے وہ آپ کا انتخاب کروائیں اگر آپ کی مرکزی باڈی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے.
دوسرے نمبر پر آپ شہر میں سے جو ہے مؤذن آپ کو کچھ آپ لے لیں کچھ وہ لے لیں، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کو کوئی عدالت کی طرف سے یا کوئی آپ کی کوئی ٹریڈ یونین کی طرف سے کوئی اوپر آپ کے کوئی لاہور یا ڈسٹرکٹ کی طرف سے آپ کو کوئی حکم ہوتا آتا ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں یا وہ چوری صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ الیکشن کروائیں، تو اس حوالہ سے جو ہے نا جی یہ ذرا بتائیے گا کہ ان میں سے فارمولہ جو ہے ابھی مطلب ہے ایسی کوئی بات تو ہے نہیں، جبکہ شہر پورا جو ہے نا جی وہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور اتنی مطلب گہما گہمی اب بنتی جا رہی ہے کہ جیسے جنرل الیکشنز کا ماحول جو ہے نا جی وہ تو ابھی عمران خان کے 1.5-2 سال پڑے ہیں تو وہ ماحول ہمارے شہر میں پہلے ہی بن چکا ہے۔ دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ جد و جہد کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس میں الیکشن کمیشن کے حوالہ سے بتائیے گا کہ کس قسم کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ پسند کریں گے، مطلب ایسا الیکشن کمیشن جو ہے امپارشل ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، جس کو ہمارے دونوں تاجر برادری جو ہے وہ اس کو تسلیم کریں۔ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے بولا ہے کہ اتنی گہما گہمی ہو رہی ہے، ابھی ہو کچھ نہیں رہا اور گہما گہمی ہو رہی ہے اور ایک پروسیس سٹارٹ نہیں ہو رہا، یہ بات نہیں ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کمپین بھی ہو رہی ہے دونوں طرف سے، امیدواروں کی پوسٹیں بھی لگ رہی ہیں، وائرل بھی ہو رہا ہے، وہ انٹرنل بھی کر رہے ہیں، ایکسٹرنل بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں آپ کو ایک اس کا پروسیس بتاتا ہوں، کسی کی مرضی کے مطابق ہم نہیں چل سکتے، جو ایک رول ہے، جو ایک لا ہے، اس کے مطابق ہم گین کریں گے، ہم اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ہمیں ایسے جیسے ایک 12-14 سال سے مسلط ہوا بندہ اگر یہ کہے کہ میری یہ بھی بات مسلط، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایسے کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے ایک رول کے لا کے دائرے سے نہیں نکلنا۔ جو ایک ہمارا جمہوری نظام ہے، ہم اس کو حصہ بناتے ہوئے، ہم اس کو گین کرتے ہوئے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ اور وہ کیسا ہے؟ اب ہونا یہ چاہیے، مانتا میں اس لیے نہیں ہوں کہ ان کو کہ 1-2 سال کے لیے آئے، اس کے بعد سلیکشن ہوتی رہی، بند کمروں میں ہوتی رہی۔ یہ پچھلے دنوں میں بھی ایک سلیکشن اور جو اعتماد کا ووٹ کہا گیا تھا، وہ اعتماد کا ووٹ نہیں تھا، وہ مجھے بتایا گیا، میرے ساتھ بات کی گئی کہ ہم الیکشن ہی کروائیں گے، لیکن ہم کروائیں گے ادھر سے ہی۔ انہوں نے بولا کہ آپ اپنا جو ہے عہدہ بتائیں، ہم وہ عہدہ آپ کی پکچر کے ساتھ لکھیں گے۔ میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا کہ میرا جو مجھے اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، جس عہدے سے میری پہچان ہے، جو عہدہ مجھے اللہ نے دیا ہے، آپ میرا وہی مینشن کریں، میں نے کوئی اور عہدہ سلیکشن وغیرہ والا نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طے یہ ہوا تھا کہ ہم الیکشن کروائیں گے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو سکا۔ یہ شروع سے ہی ایک گیم ہو رہا ہے، رسا کشی ہو رہی ہے۔ جب کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں، جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو سب اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ مطلب سوشل میڈیا پر آپ کی جو تصویریں ہیں چوری شہد کی مبارکباد سارے وہ میرا نام نیچے دیکھیں، استعمال کیے وہ میرے نام کے نیچے میرا عہدہ دیکھیں، کیونکہ میں ان سلیکٹڈ کو اس وقت بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اگر تسلیم کر رہا ہوتا تو نیچے ان کا دیا گیا عہدہ میں لکھتا۔ میں نے ڈینائی کیا اس کو، میں نے کہا نہیں، میرا عہدہ میرا وہی ہونا چاہیے جو مجھے پبلک کی طرف سے مجھے اللہ نے نوازا ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کے حوالہ سے الیکشن کمیشن کی بات یہ ہے ساجد بھائی، جو ایک رول ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو 2 گروپ ہوتے ہیں، جو 2 پارٹی ہوتی ہیں، ان پارٹیز میں مساوی سطح پہ 3 بندے لیے جاتے ہیں، کوئی شریف لوگ یا جو وکلا
یا ڈیموکریسی سے ریلیشن رکھنے والے یا اس طرح کے نامور اور غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں. دونوں پارٹیوں کی طرف سے میں نے یہ میسج دیا ان کو. میں نے کہا، میں نے پہل کی، میں نے کہا، میں نے ان کو ایک پیغام بھیجا. ہمارے انتہائی محترم بزرگ ہیں محترم جناب شیخ محمد صادق صاحب، وہ ہمارے جو ہیں ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں، بہت ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے ان کو ایز اے ہمارا جو دونوں فریقین کا معاملہ ہے ان کے لیے ہم نے ان کو اپنا سہولت کار بنایا. ہم نے ان کو پیغام دیا. ہم نے ان کو پیغام میں یہ مینشن کیا کہ باہمی رضامندی الیکشن کمیشن کے لیے ہم نے اپنی طرف سے 3 لوگوں کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے. آپ اپنی طرف سے ہمیں 3 لوگوں کو منتخب کر کے الیکشن کمیشن کے لیے وہ نام دیں. وہ 6 لوگ جو ہوں گے، وہ 6 لوگوں کا جو کمیشن ہوگا اس میں ایک اور بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، 7 کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ اپنا ہمارے ساتھ بیٹھ کے ضابطہ اخلاق بنائیں گے، ٹھیک ہے، انلسٹڈ کریں گے، درخواست نامزدگی لیں گے، پھر اس کو ویریفائی کریں گے یہ اہل ہے یا نہیں ہے. پھر اس کو نشانات الاٹ کیے جائیں گے. پھر وہ اپنی کمپین بھرپور کرے گا اور اس کے بعد جو ہے تاجر فیصلہ کرے گا. اور یہ پروسیس جو ہے میں نے ان کو کہا کہ یہ 1 جون یعنی کہ کل شام 6 بجے تک آپ اپنی مشاورت کر کے ہمیں 3 شریف شہری غیر جانبدار شہری وہ ہمیں دیں، تاکہ ہمارے ساتھی جو ہم نے الیکشن کمیشن کے لیے 3 بندے ڈیسائیڈ کیے ہیں غیر جانبدار، وہ ان سے کوآرڈینیٹ کریں گے. وہ بیٹھ کے وہ ایک ضابطہ اخلاق بنائیں گے. وہ ضابطہ اخلاق جب بن جائے گا تو الیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ہم ان کا انتظار کریں گے کل شام 6 بجے تک، جو ہم اپنے جو انصاف کے اور آئین کے اور جمہور کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورا کر کے پھر ہم چلیں گے. اور اگر انہوں نے ہمیں 3 نام نہ دیے الیکشن کمیشن کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کی جو ہے ایک یہ کہہ لو کہ یہ ان کی اجارہ داری یہ وہ دکھا رہے ہیں. وہ ایک طرف الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، ایک طرف بھرپور کمپین کر رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے. دوسری طرف یہ ایک وہ ہمیں سلیکشن کے پیغام بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے. تیسری طرف وہ الیکشن کمیشن کے لیے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ویٹ کریں. یار یہ 3 پچوں پہ مت کھیلیں، ہماری طرح وکٹ چھوڑ کے کھیلیں. ایسے نہیں ہوگا. پبلک کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. 14 سال آپ نے پبلک کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ آپ کب بنتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. پبلک تاجر بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. میرا تاجر جو ہے، شہر کا تاجر جو ہے، وہ یہ بتا دے کہ جوائنٹ سیکرٹری کون ہے. تاجر یہ بتا دے کہ وائس چیئرمین کون ہے. تاجر یہ بتا دے کہ انہوں نے جو ٹیم بنائی ہوئی ہے ان میں جو دوست اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کی جگہ پہ کون ہے. یہ ذاتی پسند ناپسند کا کھیل کھیل رہے ہیں. یہ نواز رہے ہیں جیسے یہ شاہ جہان کا دور ہے اور سکے پھینکے جا رہے ہیں، جیسے عہدے یہ پھینک رہے ہیں. اور جو دوست تاجر ہی نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نمائندے ہیں. یہ کتنا بڑا ہمارے ساتھ جو ہے یہ کھیل کھیل رہے ہیں. کون سے لوگ
کوئی بتانا پسند کریں گے جو نمائندے نہیں ہیں اور ان کو میں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اگر آپ کو کہوں نامینیٹ میں نہیں سمجھتا، میں آپ کہہ رہا ہوں اب جو میری بات سنیں، اب دیکھیں کہ چودھری شاہد ندیم برسکو صاحب تھے، ان کے جو اس وقت کی جو سلیکشن تھی وہ عہدیدار تھے، وہ ادھر نہیں ہیں۔ حاجی مشتاق صاحب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ ادھر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ محمد حنیف رحمانی صاحب وہ جنرل سیکرٹری تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کی کوئی پرسنل ان کا کوئی ان کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوا، وہ نہیں ہے۔ ان کی جگہ پہ کون ہے؟ ان کی جگہ پہ کون آیا ہے؟ ان کی جگہ پہ کون لے کے آیا ہے؟ کس اتھارٹی سے لے کے آیا ہے؟ کس رائے شماری سے لے کے آیا ہے؟ کس رول وہ سلیکشن کا ہے یا الیکشن کا ہے؟ وہ کس رول سے کون لے کے آیا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک جنرل سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے سٹی کا تشخص ہوتا ہے، اس نے آپ کی آواز پہنچانی ہوتی ہے ہر ادارے میں۔ وہ جو ادارے کے سربراہان ہیں وہ آپ کے جنرل سیکرٹری کو دیکھ کے انالیسز کرتے ہیں، آپ کے سٹیزن کا، آپ کے کیلیبر کا۔ وہ آپ کیونکہ جنرل سیکرٹری کا ایک تشخص ہوتا ہے، جنرل سیکرٹری کوئی عام پوسٹ نہیں ہے۔ یہ عام پوسٹ ہوگی جیسے ایسے آپ دے رہے ہو جیسے ڈبے سے ٹیشو نکال لیا، کس سے پوچھا یار آپ نے؟ کیوں ایسے کر رہے ہو؟ یہ مذاق نہیں ہے، یہ ہمارے شہر کا معاملہ ہے، ہمارے شہر کی بقا اور سالمیت کے لیے، اس کی عزت داری کے لیے ہم آپ کو کھیلنے نہیں دیں گے۔ یہ کھیل صدر کا کھیل اب بند ہے آپ کا۔ اب اس میں ہے کہ اگر آپ نے بندے نہ دیے ہمیں، کل ہم آپ کا ویٹ کریں گے، ویلکم کریں گے آپ کو اس بات پہ اپریشیٹ کریں گے کہ آپ نے جمہوریت کا ساتھ دیا، آپ نے تاجروں کے ووٹ کو عزت دی، آپ نے ووٹ کو اہمیت دی۔ اب جیسے آپ دے رہے ہیں 14 سال بعد آپ کو سٹرگل کرنا پڑ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جڑے رہنے سے اور نہ جڑے رہنے سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ ہم جڑے رہے اپنے تاجر سے، ہم رات ہو یا دن ہو، لیکن آپ عارضی طور پہ باہر نکلے ہیں، یہ ہمارے تاجر کو بھی پتہ ہے۔ آپ حادثاتی طور پہ باہر نکلے ہیں، آپ کے پیر جل رہے ہیں، آپ اس لیے نکل رہے ہیں ساجد بھائی، یہ اس لیے نکلے ہیں۔ اور تاجر خوش ہو رہا ہے، ہمارا تاجر کہہ رہا ہے ست بسم اللہ، چلو ہماری زیارت کرنے تو آئے آپ، چلو آپ ہماری زیارت کرنے تو آئے آپ۔ اتنے سالوں سے ہم نے کوئی تاجر کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ہمیں جانتے ہو، بھائی آپ کو پتہ ہے ہمارا نام کیا ہے، بھائی آپ کو اب یاد آ گئی ہے ہماری۔ یہ دیکھو جب میرے تاجر بھائی کو اس حد تک عزت مل چکی ہے الحمدللہ، تو ساجد بھائی ایک جو جمہوری نظام عزت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ میرے تاجر بھائی کو بھی پتہ ہے کہ میں اپنے لیے نہیں، میں ان کی عزت بڑھانے کے لیے، ان کی اہمیت بڑھانے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اور یہ اب ہمارے جو آخر میں جا رہا ہے، کل شام 6 بجے تک انتظار کریں گے، نہ ہوا تو ہمارا وہ جو 3 لوگ ہیں ان میں ہم نے 6 معاونین دیے ہوئے ہیں، وہ ہماری تاجر کمیونٹی سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو اگر کوئی ان 3 لوگوں میں سے کوئی اگر فرض کرو کوئی اپنا جو ہے ذاتی مجبوری یا ذاتی ضرورت یا طبیعت ناساز کی وجہ سے اگر ہمیں کسی ایک کو ان تینوں میں سے سکپ کرنا پڑا تو ہم تینوں میں سے ایک کو سکپ کر دیں گے۔ اور اس کے لیے جو ہم نے جو کورنگ کے لیے 6 کا فگر ہم نے اناؤنس کیا ہے، ان میں سے ہم ایک کو لا کے اور 5 کو ان کا معاونین بنا کے ہم نے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے۔ اور الیکشن کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے اور ہم اس کو اڈاپٹ کر کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گئی، کیونکہ ہمارا تاجر اب اس بات پہ باضد ہے
کہ ہم الیکشن کے بنا ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. اچھا، بہت شکریہ. آپ بہت جاندار قسم کی گفتگو کر رہے تھے، بڑے اچھے الفاظ بھی آپ استعمال کر رہے تھے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ نظامی صاحب اتنی خوبصورت باتیں بھی کر لیتے ہیں. بڑے حوصلے سے آپ نے گفتگو کی ہے. تاجر برادری کے حوالہ سے آپ کو کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں. ناظرین، آپ پی ایس اے ڈیجیٹل کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ود محمد احمد ساجد. آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ شیئر کر دیں. اور دوسرا، پی ایس اے ڈیجیٹل جو ہے یہ آپ کے علاقہ کا چینل ہے، یہ آپ کا چینل ہے. ہر بندہ جو ہے، ہر دکاندار، ہر شہری کا یہ چینل ہے. آپ میں سے کوئی دوست بھی جو ہے وہ ہمارے پی ایس اے ڈیجیٹل پر آ کر اگر اپنی گفتگو کرنا چاہے تو میرا نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا، محمد احمد ساجد. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ہم لائیو لے سکتے ہیں. الحاج مجید احمد رحمانی صاحب جو ہے آپ کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں، لائیو دعوت دے رہے ہیں. چوری شاہد اقبال صاحب کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں. آپ کی پوری ٹیم کو دعوت دے رہے ہیں. آپ جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پی ایس اے آپ کا اپنا ہے. نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا. تاجر کمیونٹی کے لیے آپ اگر کوئی میسج کرنا چاہیں تو وہ ذرا کر دیں. میرے محترم پیارے تاجر بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو میسج دیا الیکشن کا، تو آپ بے فکر رہیے گا. میں نے آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کروں گا. اور مجھے کوئی بھی طاقت، کوئی بھی طاغوتی طاقت، کوئی بھی پولیٹیکلی طاقت اور کوئی بھی بااثر شخصیت مجھے آپ کی حق تلفی کے لیے اگر استعمال کرے گی تو میں پرائرٹی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوں گا، اپنے تاجر بھائیوں کو دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر کوئی سلیکشن کی طرف گیا، وہ چاہے میں کیوں نہ ہوں، تو ہم اس کے ساتھ ڈس ایگری کریں گے. کوئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم سلیکشن کی طرف جائیں گے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہمارا آپ کے ساتھ جو بنیادی بیانیہ ہے وہ یہی ہے: ووٹ کو عزت دو، عزت دو ووٹ کو، ووٹ سے عزت لو، عزت سے ووٹ لو. ہمارا یہی بیانیہ ہے. اور جب تک آپ اسے اڈاپٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ میری آواز کی طاقت کو گروم بڑھائیں گے نہیں، تب تک ہم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. ہماری یہ منزل نہیں ہے. ہماری منزل ہے کہ اس شہر کی بقا اور سالمیت کے لیے ہم اس بے باک اور قابل اور پرفارمنس دکھانے والی نمائندگی کو لے کے آئیں، ان کو چنیں. ہمارا ایک کرائیٹیریا بنے. اگر کوئی نمائندہ ہمارے تھیم پہ عمل نہیں کرتا، ہمارے پیٹرن پہ عمل نہیں کرتا، تو ہم اس کا استحصال کر سکیں، ہم اس کا احتساب کر سکیں ووٹ کی شکل میں کل بھی، تاکہ ہم اپنی آنے والی تجارت کو، آنے والے تاجر کو آج سے یہ بنیاد رکھیں. یہ ہے زندہ معاشرے میں رہنے کا اصول، اور ہم اس کو اڈاپٹ کر کے ہم بتائیں گے اس خود ساختہ اور اجارہ داری والے سسٹم کو، جو کہ اتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اتنا خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اتنی فکر لاحق ہو گئی ہے ان کو ایک کلاتھ مرچنٹ کے الیکشن سے. آخر کیوں؟ یہ قابل ہیں، یہی رہ گئے ہیں
کسی کو حق کیوں نہیں؟ اگر ان کو حق ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم قابل ہیں، تو میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں. میرا موقف، میرا بیانیہ اور میرا پیغام یہ کوئی غلط نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں میں ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، میں ادھر اپنی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، وہ میرا رائٹ ہے. اس کو میں آپ کے حقوق کے لیے ہائی لائٹ کرتا رہوں گا. میں نکلا ہوں، میں اکیلا نکلا ہوں، آپ سب دوست میرے ساتھ جڑتے گئے، میرے ساتھ آپ نے تعاون کیا، میرے ساتھ آپ نے میری بات کو مؤثر کیا، اور کوچے کوچے میں یہ پیغام جا چکا ہے. یہ بات ہر طبقے میں سروائیو کر چکی ہے، اور ہر طبقہ اس بات سے ایگری کرتا ہے، اتفاق کر رہا ہے، ہمارے موقف کی تائید کر رہا ہے. اب ان کو میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ شاہ جہان کا وقت نہیں ہے، یہ شاہ جہان کا دور نہیں ہے میرے بھائیوں. اب وقت بدل چکا ہے، اب سسٹم بدل چکا ہے. اب آپ بھی اپنے آپ کو بدل لیں، اب آپ بھی. اور میں آخری بات آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے وہ ضرور ہوگا، ہر قیمت پہ ہوگا، اور ہم کروائیں گے. یہ ہم کسی کے نہ ماتحت ہیں، ہم نہ کسی کے محتاج ہیں، نہ ہم پہ کوئی ایسی آتھرائز والی کوئی طاقت، کوئی اتھارٹی نہ ہے، اور نہ ہمیں کوئی بن کے دکھائے. اور ہم الیکٹڈ نمائندگی کی طرف سے انشاءاللہ تعالی الیکشن کروائیں گے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے نہیں کوآرڈینیٹ کیا تو ہم کروا کے انشاءاللہ تعالی اپنے مقصد میں سرخرو ہوں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ اسلم نظامی صاحب. ناظرین، میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز ویورز جو ہمیں دیکھ رہے تھے، اور اعلان میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ پی ایس اے ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم جو ہے وہ سبھی تاجر کمیونٹی کے لیے حاضر ہے. نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات جو ہے وہ چلتی رہے گی. پاکستان زندہ باد. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالی برادری زندہ باد. پاکستان. بہت شکریہ.